السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ گجرات کی مبارک بچپن کے کچھ واقعات بیان ہوئے تھے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے آگے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ سے ولی کامل تھے، مگر پھر بھی حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے آپ کو اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور آپ کئی اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ کبھی کبھی اساتذہ کی بارگاہ میں بھی آپ کے ذات سے کرامتوں کا صدور ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے استاد کے فرمان پر اپنی تختی کے نیچے سے گرم گرم حلوہ اور روٹیاں عطا فرمائی۔ ان استاد کا نام تھا حضرت مولانا قاری علی جینتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس طرح آپ کے استاد کبھی آپ کو جب میزان جو صرف کی گرامر کی کتابیں پڑھاتے تھے، تو اس وقت آپ کی جانب سے ایسے سوالات ہوتے کہ کبھی آپ کے استاد کہتے کہ بھیا آپ ہی اس کو بتا دو کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک دن حضرت مولانا قاری علی جینتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور قطب عالم کے پاس گئے، وہ کہنے لگے کہ بچہ آپ کا بڑا ذہین ہے اور اسے تو علم لدنی حاصل ہے، میرے پاس پڑھانا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، بلکہ از راہ عنایت میرے فرزند کو رسمی تعلیم کی تکمیل کرا کر مشکور فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ طلب علم کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی اولیاء ہوئے سب نے علم کی طرف توجہ دی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 سال کی عمر میں آپ علم و فضل کے وہ مائے ناز صاحب شریعت و طریقت ہو گئے کہ الحمدللہ اس زمانے میں آپ کو مہتاب طریقت اور آفتاب شریعت سے جانا جاتا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 سال کی عمر میں عالم فاضل ہو گئے، اور تمام جو علوم معقولات و منقولات ہیں ان تمام میں آپ کو دسترس حاصل ہو گیا۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد سے فقہ حنفی کی بڑی مائے ناز کتاب ہدایہ اولین اور آخرین دونوں کو 4 دن میں استاد سے پڑھ لیا، جبکہ تقریباً سینکڑوں صفحات میں دونوں جلدیں اور اس میں ہزاروں مسائل ہیں۔ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے جو 2-3 سال میں بھی مدرسے میں ختم نہیں ہو پاتی ہے، وہ اپنے 4 دن میں، اور ایسا کہ جب کبھی کوئی جزیہ پیش کرنا ہوتا تو آپ فوراً اسے پیش کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار شریف وہ پیرانا پاٹن، جو سدھپور پاٹن کہا جاتا ہے، وہاں پر ہے۔ احمد آباد سے ایک مرتبہ آپ پیرانا پاٹن تشریف لے جا رہے تھے والدہ ماجدہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے۔ راستے میں ایک بد مذہب معتزلی مل گیا، اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں فاتحہ خوانی کے لیے۔ اس نے کہا کہ مرنے والوں کے نام اعمال جبکہ لپیٹے جا چکے ہیں تو زندوں کی فاتحہ خوانی اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا ان کو کیسے فائدہ مند ہوگا؟ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں،
ان باتوں کا یعنی قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، ایصال ثواب، یہ سب جو ہے مفید ہے ان کے لیے. تو وہ کہتا ہے کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہاں، فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ شریف میں ہے کہ ان الانسان لہ ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلاۃ او صوما او غیرہ عند اہل السنت والجماعہ. یعنی اس میں شک نہیں کہ انسان اپنے عمل کا ثواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے، چاہے نماز کا ثواب ہو یا روزے کا یا صدقہ و خیرات کا. یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. معتزلی مولوی کہتا ہے یہ تو آپ نے ہدایہ کی عبارت سنائی اور اس سے ثبوت دیا ہے، قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کریں تب میں مانوں. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بالکل قرآن میں بھی ثبوت ہے اور حدیث میں بھی. سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں میں ایک مینڈا ذبح کر کے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میری اس قربانی کو میری طرف اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبولیت فرما. پھر وہ کہتا ہے یہ تو آنے والے لوگوں کے لیے جن کا انتقال ہو گیا اس کا ثبوت کہ ان کو کیسے ثواب پہنچتا ہے. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہاں اس کا ثبوت بھی ہے. حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا یعتقان عن علی بعد موتہ. یہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہادت کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے. اور دارقطنی میں ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من مر علی المقابر وقرأ مرة قل هو الله احد 11 مرة ثم وهب اجره للاموات عطی من الاجر بعدد الاموات. شاہ عالم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قبروں پر گزرا اور سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو اس نے بخش دیا تو پڑھنے والے کو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور جتنوں کو بخشے گا اللہ ان سب کو بھی ثواب برابر برابر عطا فرمائے گا. پھر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سن لے ایصال ثواب جو ہے وہ ایک دعا ہے زندوں کی جانب سے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 28ویں پارے میں جہاں صحابہ کے 2 گروہ انصار و مہاجرین کا ذکر فرمایا وہاں ان کے بعد آنے والے گروہوں کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے انہیں بخش دے. تو یہ بعد والے اگلوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ تو خود قرآن میں بھی ہے. بہرکیف یہ سب سن کر کے وہ وہیں خاموش ہو گیا. کہنا یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی تعلیم تو دیں کہ وہ اپنی سنیت کی حفاظت کر سکے، اپنے معمولات کے حوالے سے اپنے عقائد کے حوالے سے تھوڑا بہت تو جانتا ہو. آج ہمارے بچوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے تہوار کون سے ہیں اور ان کے تہوار کون سے ہیں. آج ہمارا بچہ دیوالی کو، پتنگ کے تہوار کو سب کو اپنا سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ ہمارے بچے اس میں مشغول ہوتے ہیں. اتنے علم کی ضرورت ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں ہمارا تہوار کون ہے اور ان کا تہوار کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. میری والدہ جو ہے وہ اکثر ہمیں بچپن میں کہا کرتی تھی کہ یہ سب راہ بھولے ہیں، ان کے ہر تہوار میں آگ ہے، نقصان ہے، گرنا مرنا ہے. اور الحمدللہ
مسلمانوں کے ہر تہوار میں بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔ چاہے عید الفطر لے لو تو اس میں بھی خوشی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی خوشی، ان کے گھر میں بھی صدقے فطر پہنچایا جائے۔ عید الاضحیٰ میں خود قربانی کریں اور غریبوں کو بھی پہنچائیں۔ آپ جو بھی تہوار لے لیں اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے مسلمانوں کے تہوار میں، اور غیروں کے تہوار میں جو حقیقت میں کچھ تہوار تو مسلم دشمن جو ہے ان کی یادگار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے دشمن اور جو ہے گستاخ کی یادگار میں، جیسا کہ یہ پتنگ کا تہوار تاریخ میں منایا جاتا ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ سے ولی ہونے کے باوجود ان کی علم، ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہو سکا تو تیسری قسط بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔